خلیفہ امیر اہل سنت، تو سدا رہے سلامت، تو سدا رہے سلامت، تجھ پر ہو رب کی رحمت۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مسلمان جب تک مجھ پر درود پڑھتا رہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ محبوب رب اکرم لاکھوں سلام تم پر، لاکھوں درود ہر دم، لاکھوں سلام تم پر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کریم ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے والا بنائے۔ اللہ کرے کہ ہماری زبان اس کے ذکر سے تر رہے۔ اے عاشقان اولیاء، اے عاشقان غریب نواز، رجب المرجب کی چھٹی شب عاشقان اولیاء، عاشقان غریب نواز، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مناتے ہیں۔ عرس منانا کیا ہے؟ ذکر و اذکار کرتے ہیں، بیانات سنتے ہیں، اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں، علم دین کی مجلس میں شرکت کرتے ہیں، اور ان کا ثواب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھیجتے ہیں۔ خواجہ خواجگاں قبلہ عارفاں مرشد ناقصاں غریب نواز رہبر کاملہ غریب نواز غریب نواز ہادی گمراہ غریب نواز غریب نواز مصلح عاصیاں غریب نواز غریب نواز۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے پہلے تو یہ کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مختصر سا تعارف سنتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ چھٹی صدی ہجری کی بڑی بلند رتبہ شخصیت ہیں۔ 537 ہجری کو سجستان کے علاقے سنجر میں آپ کی ولادت ہوئی، آپ کی پیدائش ہوئی۔ اسی نسبت سے آپ کو سنجری کہا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام حسن ہے، اور معین الدین، غریب نواز، سلطان الہند، وارث النبی، عطائے رسول وغیرہ یہ مشہور القاب ہیں۔ اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نجیب الطرفین ہے، یعنی والد اور والدہ دونوں کی طرف سے سید زادے ہیں، اور 12 واسطوں سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سلسلہ نسب مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المؤمنین مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچ جاتا ہے۔ چراغ انجمن اولیاء غریب نواز، امین سطوت خیبر کشا غریب نواز، گل حدیقہ حسنین نور چشم علی، فدائے سیرت خیر الورا غریب نواز۔ یعنی اے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ اولیاء کرام کی محفل کے چراغ ہیں۔ آپ خیبر فتح کرنے والے
مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت کے امین ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے باغ کا پھول اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ کا تارا ہیں، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے شیدائی ہیں۔ اور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ علم دین کے بڑے شیدائی تھے۔ شیدائی یعنی چاہنے والا، محبت کرنے والا۔ تو آپ کو علم دین سے بڑی محبت تھی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی عمر 15 سال کی تھی کہ والد محترم کا سایہ سر سے اٹھ گیا، یعنی والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اور وراثت میں آپ کو ایک باغ اور ایک پن چکی، یعنی پن چکی اسے کہتے ہیں کہ جو پانی کی قوت سے حرکت کرتی ہے اور آٹا وغیرہ پیستی ہے۔ آج کل بھی یہ گاؤں دیہاتوں میں آپ کو مل سکتی ہے، بعض علاقوں میں، اب تو بہت کم ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا باغ بیچ دیا، پن چکی بھی بیچ دی، اور بقیہ جو ساز و سامان تھا وہ سب بیچا، اور اس کی قیمت فقیروں مسکینوں پر صدقہ کر دی، اور راہ علم دین کے مسافر بن گئے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پہلے سمرقند گئے، جہاں آپ نے قرآن کریم حفظ کیا، اور مولانا شرف الدین رحمت اللہ تعالی علیہ سے علم دین حاصل کیا۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے جیسے علم دین حاصل کرتے رہے تو علم کی پیاس مزید بڑھتی گئی۔ چنانچہ سمرقند میں علم دین حاصل کر کے پھر آپ بخارا تشریف لائے، اور یہاں کے مشہور عالم دین شیخ حسام الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی شاگردی اختیار کی، اور کم و بیش 5 سال کے مختصر سے عرصے میں جو ہے وہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس وقت کے رائج علوم سیکھ کر فراغت حاصل کر لی۔ ظاہری علوم سیکھ لینے کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اب باطنی علوم کی طرف متوجہ ہوئے، اور اس کے لیے ایران کے علاقے ہارون پہنچے، اور یہاں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور تقریباً 20 سال تک اپنے مرشد کریم کی خدمت میں حاضر رہ کر معرفت کی منازل طے کرتے رہے۔ خواجہ خواجگاں معین الدین، فخر کون و مکان معین الدین، مرشد رہنمائے اہل صفا ہادی انس و جاں معین الدین۔ 545 ہجری سے لے کر 622 ہجری تک 77 سال کا اکثر حصہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے سفر میں گزارا۔ مدینہ منورہ، مکہ معظمہ، خراسان، سمرقند، بخارا، عراق، ہارون، بغداد، کرمان، ہمدان، تبریز، استراباد، خرقان، ہرات، غزونی، رے، بدخشاں، دمشق، جیلان، اصفہان، ملتان، لاہور، دہلی اور اجمیر وغیرہ مختلف شہروں میں گئے۔ اجمیر جو آپ کا مسکن رہا، آخری مسکن رہا، اور ان شہروں میں موجود بزرگان دین اور اولیاء کرام کی خدمت میں حاضری دی، تو کہیں علم و معرفت کا فیضان تقسیم کیا، تو کہیں کسی سے علم ظاہر و باطن سیکھنے میں مصروف رہے، اور بعض تحقیق کرنے والوں نے لکھا کہ تقریباً 5 ماہ تک آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بغداد شریف میں پیروں کے پیر، پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی یعنی حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں بھی حاضر رہے۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دین اسلام کے بڑے خدمت گزار تھے، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کم و بیش 90 لاکھ غیر مسلموں کو
کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا، اور 96 سال 96 ایئرز اس دنیا میں رہے۔ 6 رجب شریف 633 ہجری بروز پیر شریف، صبح فجر کے وقت مریدین انتظار میں تھے کہ پیر و مرشد تشریف لائیں گے اور نماز فجر پڑھائیں گے، مگر حضور خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے نہ آنا تھا اور نہ آئے۔ کافی دیر گزر جانے کے بعد حجرے کا دروازہ کھول کر دیکھا تو غم کا سمندر امنڈ آیا کہ خواجہ غریب نواز سلطان الہند معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ وصال فرما چکے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور دیکھنے والوں نے یہ ایمان افروز منظر آنکھوں سے دیکھا کہ خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی نورانی پیشانی پر لکھا تھا حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ، یعنی اللہ کا محبوب بندہ محبت الہی میں وصال کر گیا۔ اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف ہند کے مشہور شہر، انڈیا کے مشہور شہر اجمیر، صوبہ راجستھان، شمالی ہند میں موجود ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے پیارے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ سلطان الہند ہیں، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو دنیا سے پردہ فرمائے صدیاں گزر چکی ہیں، مگر آج بھی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار عالی پر لوگوں کا تانتا بندہ رہتا ہے، یعنی بہت بھیڑ ہوتی ہے۔ امیر ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا گدھا، آپ کے مزار شریف پر ذوق و شوق کے ساتھ حاضری دیتے ہیں، اور آپ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اور ان کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہمارے خانہ دل میں خیال غیر کیا آئے، یہ کاشانہ ہے کاشانہ معین الدین چشتی کا۔ تم ہی اے نوح دیوانے ہو کیا سارے زمانے میں، زمانہ بھی ہے دیوانہ معین الدین چشتی کا۔ خواجہ خواجگاں قبلہ عارفاں، غریب نواز غریب نواز، مرشد ناقصاں غریب نواز غریب نواز، رہبر کاملاں، غریب نواز غریب نواز، ہادی گمراہ، غریب نواز غریب نواز، مصلح عاصیاں، غریب نواز غریب نواز۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک دن خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ شیخ احمد کرمانی رحمت اللہ تعالی علیہ اور شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ بیٹھے تھے کہ ایک صاحب تیر کمان لیے وہاں سے گزرے، تو اسے دیکھتے ہی خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہ دہلی کا بادشاہ ہو کر رہے گا۔ آخر کار یہی ہوا کہ تھوڑے ہی عرصے میں وہ شخص دہلی کا بادشاہ بنا، اور سلطان شمس الدین التمش کے نام سے مشہور ہوا۔ اور سلطان شمس الدین التمش خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ سے بڑی عقیدت رکھتے تھے، اور انہوں نے خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضری بھی دی، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے باقاعدہ معرفت کی تعلیم حاصل کی۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے وصال فرمانے کے بعد کا واقعہ ہے کہ سلطان محمود خلجی کو ایک خط ملا، اس میں لکھا تھا کہ اجمیر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی خوابگاہ ہے، اور ہند میں اسلام یہیں سے پھیلا، مگر آج یہاں غیر کی حکومت ہے، اور یہاں شاعر اسلام مثلاً قرآن پاک، مسجدوں، صحابہ و اہل بیت وغیرہ کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ سلطان محمود خلجی نے جب خط پڑھا تو بڑے غمگین ہوئے، اور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضری دی، اور اجمیر جو ہے یہ فوج لے کر پہنچے،
اور بالآخر جو ہے وہ وہاں جو یہ گستاخیاں وغیرہ ہو رہی تھیں، جو شاعر اسلام مٹائے جا رہے تھے، دوبارہ ان کو انہوں نے بحال کیا۔ سلطان نور الدین جہانگیر 1022 ہجری کو ننگے پاؤں اجمیر شریف حاضر ہوئے اور خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار عالی میں حاضری دی۔ شاہ جہاں نے 21 سال ہند پر حکومت کی اور ان 21 سالوں میں 5 مرتبہ خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور کئی دن یہاں قیام کیا۔ یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ ہے کہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ بادشاہ جو ہے وہ حاضر ہوتے تھے۔ مغلیہ سلطنت کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر، یہ بھی خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان میں قصیدے لکھتے اور آپ کے حضور مدد کی درخواست کیا کرتے تھے۔ بہادر شاہ ظفر کی لکھی ہوئی ایک منقبت کے چند اشعار سنیے۔ آستہ بوسی کا مجھ کو شوق تو ہے اس قدر، اڑ کے پہنچوں میں ابھی میرے اگر ہوں بالوں پر کروں کیا، میں ہوں بے طاقت قدم سے سر بسر، ہے تمہاری فقط چشم عنایت پر نظر، یا معین الدین چشتی دستگیری لازم است۔ یعنی مجھے آپ کے دربار پر حاضری کا بہت شوق ہے، میرے پر ہوتے تو اڑ کر پہنچتا، مگر کیا کروں کہ بہت کمزور ہوں، آپ کی عنایت پر نظر ہے، اے معین الدین میری مدد فرمائیے۔ ریاست آصفیہ کا وزیر اعظم راجہ سر کشن پرشاد 1924 عیسوی میں بارگاہ خواجہ میں حاضر ہوا اور اپنے ہاتھوں سے مور چھل، یہ مور کے پروں سے بنا ہوا جو ہے وہ ایک ہاتھ کا پنکھا ہوتا ہے، تو یہ جو وہ جلنے کی اس نے خدمت انجام دی۔ اور راجہ جو یہ شاعر بھی تھا، جب اسے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی جو وہ خدمت کا موقع ملا تو اس نے خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان میں اشعار کہے اور کہتا ہے، جھکتے ہیں شاہوں کے سر خواجہ کی وہ سرکار ہے ملک دربان وہ شاہ چشت کا دربار ہے۔ مور چھل جلنے کی خدمت مل گئی، شاد کو دنیا کی عزت مل گئی، بارگاہ خواجہ اجمیر سے لو کلید گنج قسمت مل گئی۔ یعنی مور چھل جلنے کی خدمت ملی، شاد کو دنیا کی عزت مل گئی ہے، لیجئے بارگاہ خواجہ اجمیر سے خزانہ قسمت کی چابی مل گئی۔ اس کے علاوہ شہزادہ دار الشقوہ سلطان غیاث الدین، شہزادہ شجاع، شہزادہ فرخ اور دیگر کئی شاہان وقت ہند کے سلطان و حکمران اپنے اپنے دور حکومت میں خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار عالی شان میں حاضری دے کر زبان حال سے یہ اقرار کرتے رہے کہ ہند کے تخت پر چاہے کوئی بھی بیٹھے، لیکن حقیقت میں ہند کے سلطان خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ ہی ہیں۔ وہ ہند کے راجہ ہیں، میں ان کا بھکاری ہوں، خالی میں چلا جاؤں کب ان کو گوارا ہے۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں خواجہ خواجگاں قبلہ عارفاں مرشد ناقصاں رہبر کاملاں ہادی گمراہاں مصلح عاصیاں حامی بے بساں ہے کسے بے کساں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ جو کہ ایک مغل بادشاہ تھے اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ 11ویں صدی ہجری کے مجدد ہیں اور اپنے دور حکومت میں 4 مرتبہ بارگاہ خواجہ میں حاضر ہوئے۔ ایک مرتبہ سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا۔
خواجہ صاحب کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا. بادشاہ نے دوبارہ سلام پیش کیا مگر پھر کوئی جواب نہ آیا. جب بادشاہ نے تیسری بار سلام کیا تو مزار پاک سے جواب آیا وعلیکم السلام یا حجت الاسلام. خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف سے سلام کا جواب سن کر بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ بہت خوش ہوئے اور آپ پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کافی دیر تک مزار پر انوار پر حاضر رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کیا شان ہے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی. یقیناً اولیاء کرام اپنے مزارات میں زندہ ہیں اور مزار پر حاضر ہونے والوں کو دیکھتے ہیں، ان کی آواز سنتے ہیں، انہیں پہچانتے ہیں اور اللہ کریم کی عطا سے ان کی آرزویں بھی پوری فرماتے ہیں. حدیث پاک میں خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی اپنے ایسے مسلمان بھائی کی قبر کے پاس سے گزرے جسے وہ دنیا میں جانتا تھا اور سلام کرے تو مردہ بھی اسے پہچانتا اور سلام کا جواب دیتا ہے. اللہ کریم کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غزوہ احد سے واپسی پر حضرت مصعب بن عمیر اور دیگر شہیدوں کے مزارات پر کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ تم اللہ کریم کے ہاں زندہ ہو. پھر فرمایا اے لوگو ان کی زیارت کیا کرو اور انہیں سلام کیا کرو. اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے قیامت تک جو بھی انہیں سلام کرے گا یہ اس کے سلام کا جواب دیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ جن کا مزار شریف پاک پتن میں ہے، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بھی بہت بڑے ولی کامل ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اجمیر شریف حاضر ہوا اور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے روضہ مبارک پر ٹھہرا رہا. یہ عرفہ کی رات تھی. میں نے مزار پر انوار کے قریب قبلہ رخ کر کے نماز ادا کی. پھر نماز مکمل کر لینے کے بعد وہیں بیٹھ کر تلاوت کرنے لگا. یہیں بیٹھے بیٹھے میں 15 سپارے تلاوت کر چکا تھا. سورہ کہف یا سورہ مریم کی تلاوت کر رہا تھا کہ مجھ سے پڑھنے میں غلطی ہوئی اور ایک حرف چھوٹ گیا. مجھے چونکہ اس غلطی کا احساس نہیں ہوا تھا اور میں جو وہ آگے بڑھنے لگا تو مزار پر انوار سے آواز آئی کہ یہ حرف چھوڑ گئے ہو، دوبارہ پڑھو. میں نے اس مقام سے دوبارہ پڑھا. اب آواز آئی عمدہ پڑھتے ہو. خلف الرشید یعنی اچھے بیٹے ایسا ہی کرتے ہیں. بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں تلاوت کرتا رہا. جب میں تلاوت مکمل کر چکا تو میں نے رو رو کر دعائیں کی کہ مجھے یہ خوف کھائے جا رہا تھا کہ نہ جانے کہ میں بخشے ہوا میں سے ہوں یا نہیں ہوں. اس ڈر کے سبب میں رو رہا تھا کہ اچانک مزار پر انوار سے آواز آئی مولانا جو شخص یوں نماز پڑھتا ہے تو وہ بخشا جاتا ہے. اللہ کریم کے ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. تو اے عاشقان اولیاء مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ مزارات پر جانا، مزارات کے قریب اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنا، تلاوت کرنا وغیرہ، یہ اہل اللہ کا طریقہ ہے، یہ نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور یہ پہلے سے یہ چلتا ہوا آ رہا ہے، یہ اب کا نہیں. لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ وقتاً فوقتاً مزارات اولیاء پر حاضری کی عادت بنائیں.
انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ مزید اس واقعے سے رات کی عبادت کی فضیلت بھی معلوم ہوئی کہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ نے رات کو نماز ادا کی، تلاوت قرآن میں مصروف رہے، اور اس پر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے مزار شریف سے آواز دے کر فرمایا کہ جو بندہ یہ نماز پڑھتا ہے وہ بخشا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ رات کی نماز کی یہ فضیلت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی طرف سے بیان نہیں فرمائی، بلکہ یہ فضیلت تو احادیث کریمہ میں بھی موجود ہے اور اس طرح کی خوشخبریاں سنائی گئی ہیں۔ فرمان خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، رات کے قیام کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ یہ تم سے پہلے صالحین یعنی نیک لوگوں کا طریقہ اور تمہارے رب کی قربت کا ذریعہ ہے، اور گناہوں کو مٹانے اور گناہوں سے بچانے کا سبب ہے۔ حدیث پاک میں ہے، اے لوگو سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں سے نیک سلوک کرو، اور رات کو جب لوگ سوتے ہو نماز پڑھو، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، بے شک جنت میں کچھ ایسے محلات ہیں جن میں آر پار نظر آتا ہے، اللہ کریم نے وہ محلات ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھے ہیں جو محتاجوں کو کھانا کھلاتے ہیں، سلام کو عام کرتے، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھتے ہیں۔ عبادت میں، ریاضت میں، تلاوت میں لگا دے دل، رجب کا واسطہ دیتا ہوں، فرما دے کرم مولا، آمین۔ دوے عاشقان اولیاء، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ سلام عام ہو، ہم سلام کو عام کرنے والے بن جائیں، تہجد گزار بن جائیں، تو آپ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں۔ امیر علیہ سنت نے ہمیں جو اپنی اصلاح کے لیے 72 نیک عمل دیے ہیں، روزانہ ان کا جائزہ لیجئے۔ جب آپ روزانہ اپنا جائزہ لیں گے تو انشاءاللہ الکریم آہستہ آہستہ آپ کی بھی جو وہ عادت بن جائے گی، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ بھی جو ہے وہ سلام کو عام کرنے والے بن جائیں گے اور تہجد گزار بن جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے عاشقان رسول، ہمیں بھی چاہیے کہ مزارت اولیاء پر حاضری دیا کریں، اور مزارت اولیاء پر حاضری جو ہے وہ دینا یہ بڑی سعادت مندی ہے۔ امام اہل سنت سید اعلی حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی قبروں کی زیارت سنت، اور اولیاء اور شہیدوں کے مزارات کی حاضری سعادت بر سعادت، اور انہیں ایصال ثواب کرنا اچھا اور ثواب کا کام ہے۔ اللہ کریم کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر سال شہدائے احد کے مزارات پر تشریف لے جاتے تھے۔ اسی طرح خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بقیع پاک میں جانے کا تو معمول یہ عام تھا۔ اب خود غور فرمائیے کہ شہدائے احد کون ہیں، کہ وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں، اور اس دور میں بقیع پاک میں کون آرام فرماتے ہیں؟ وہ بھی صحابہ کرام علیہم الرضوان ہی تھے۔ اور ہر صحابی صرف ولی اللہ ہی نہیں بلکہ امت کے بڑے سے بڑے ولی اللہ کے سردار ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان حضرات کے مزارات پر تشریف لا رہے ہیں۔ لیکن یہ یاد رہے کہ ہمارے اولیاء کرام کے مزارات پر حاضر ہونے اور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مزارات پر تشریف لے جانے میں ایک فرق ہے
کہ ہم مزارات پر جو جاتے ہیں وہ بزرگوں سے فیض لینے کے لیے جاتے ہیں، مگر خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو مزارات پر تشریف لے جاتے تھے یہ فیض دینے کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ اسی طرح مزارات اولیاء پر جانا فرشتوں کی بھی سنت ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی قرآن سیکھو، دوسروں کو سکھاؤ، تمہیں ہر حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی، اور جب تم وفات پاؤ گے تو تمہیں شہادت کا رتبہ نصیب ہوگا، اور جب تم وفات پا جاؤ گے تو فرشتے تمہاری قبر کی یوں ہی زیارت کو آئیں گے جیسے لوگ کعبہ شریف کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ تو اے عاشقان رسول، اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، اے عاشقان اولیاء، غور فرمائیے کہ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں الحمدللہ الکریم سب ہی قرآن کریم سے محبت کرنے والے، قرآن سے عشق کرنے والے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے، قرآن پڑھنے والے، قرآن دوسروں کو سکھانے والے، سنت کی دوسروں کو تعلیم دینے والے تھے۔ اور جب اہل قرآن یعنی قرآن کریم سیکھنے سکھانے والے نیک لوگوں کے مزارات پر فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں تو ہم گناہگار کیوں حاضر نہ ہوں، اور کیوں ہم اولیاء کرام کا فیضان نہ لوٹیں۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ مزارات اولیاء کی بڑی برکات ہیں، کہ یہ وہ مقامات ہیں کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت چھما چھم برستی ہے، اور مزارات اولیاء پر حاضری کی برکت سے ایمان پختہ ہوتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور ان نیک لوگوں کی آن بان شان دیکھ کر دل میں نیک کاموں کی اہمیت بیٹھتی ہے، دل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف مائل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا آسان ہو جاتا ہے، نماز کی طرف جو ہے وہ رغبت ملتی ہے، نماز کا شوق پیدا ہوتا ہے، اور یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی آنکھوں سے دیکھنے کو ملتی ہیں، اور ان مزارات کی رونقیں دیکھ کر اللہ کریم کے وعدوں پر ایمان مزید پختہ ہو جاتا ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جو کہ بہت بڑے عالم دین، سید زادے اور ولی اللہ ہیں، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ہر سال بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف پر حاضری دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پاک پتن تشریف لے گئے تو کسی بد عقیدہ نے پوچھ لیا کہ آپ تو عالم دین ہیں اور آپ بھی مزاروں پر جاتے ہیں، تو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں یہاں قرآنی آیت کی تفسیر آنکھوں سے دیکھنے آتا ہوں۔ تو اس نے حیرانی سے پوچھا کہ کس آیت کی تفسیر؟ تو فرمایا اللہ کریم کا فرمان ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یعنی تو تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب مزید فرماتے ہیں کہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی اللہ کریم کا ذکر کرتے ہوئے گزاری، اور اب میں دیکھنے آتا ہوں کہ واقعی ان کا چرچا ہو رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے، اب مخلوق جو ہے وہ انہیں یاد کرتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اے عاشقان اولیاء، مزارات پر جانے سے ہمیں یہ بھی ترغیب ملتی ہے کہ اندر ہی اندر جو نا ہمارے اندر نیک جذبے ابھرتے ہیں، کہ دیکھو گے یہ اللہ کریم کے نیک بندے کہ جنہوں نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزاری، اللہ کریم کی اطاعت میں گزاری، اور آخرت میں انہیں جو اجر و ثواب ملے گا وہ تو ملے گا،
اللہ کریم نے اس دنیا ہی میں ان پر کرم فرمایا اور ان کے مزارات پر رونقیں لگا دی ہیں۔ یہ خود تو دنیا سے جا چکے ہیں، مگر ان کے چاہنے والوں کے ایصال ثواب کے ذریعے ان کی نیکیوں کا میٹر اب بھی چل رہا ہے۔ اور ان کے چاہنے والے صرف وہی نہیں کہ جنہوں نے ان کو زندگی میں دیکھا تھا، صدیاں گزر چکی، اب بھی ان کے چاہنے والے موجود ہیں اور انہیں ایصال ثواب کرتے ہی رہتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں بھی مزارت اولیاء پر جانے والا بنائے، ہمیں وہاں حاضری دینے کی سعادت عطا فرمائے۔ اسی طرح مزارت اولیاء کے برکات میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ یہاں دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ ہر جگہ سنتا ہے، کیونکہ اس لیے کہ وہ سمیع ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ ہم اپنے گھر کے کونے میں بیٹھ کر دعا مانگے، کہیں بھی ہم دعا مانگے، اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ سنتا ہے۔ مگر اولیاء کرام کے قرب میں اپنے ان مقبول بندوں کے صدقے میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہماری مرادیں جلدی پوری فرما دیتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ یقین اگر پکا ہو تو مزارت اولیاء سے فیضان نصیب ہوتا ہے۔ جیسا کہ ایک بار کا واقعہ ہے کہ اپنے وقت کے مجدد سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ، کہ جن کا احناف پر بڑا احسان ہے، کہ جنہوں نے جو ہمیں جو وہ فتح عالمگیریہ دی، کہ انہوں نے جو ہے وہ 500 علماء کرام کو جمع کیا تھا اور فتح عالمگیری اس وقت لکھی گئی تھی۔ انہیں بڑی معتبر کتاب ہے۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ بہت بڑے عالم بھی تھے، سلطان بھی تھے، عالم بھی تھے۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر حاضر ہوئے۔ احاطے میں ایک اندھا فقیر بیٹھا صدا لگا رہا تھا، یا خواجہ غریب نواز آنکھیں دے۔ تو سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس فقیر سے پوچھا کہ کتنا عرصہ وہ آنکھیں مانگتے ہوئے؟ تو اس نے کہا کئی سال گزر گئے مگر مراد پوری نہیں ہوتی۔ تو اب بادشاہ نے فرمایا کہ میں مزار پاک پر حاضری دے کر تھوڑی دیر میں واپس آتا ہوں، اگر آنکھیں روشن ہو گئی تو ٹھیک، ورنہ قتل کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر فقیر پر پہرا لگا دیا اور بادشاہ جو حاضری دینے کے لیے اندر چلے گئے۔ اب ادھر فقیر پر گریہ تاری تھا اور رو رو کر فریاد کر رہا تھا، یا خواجہ پہلے تو صرف آنکھوں کا مسئلہ تھا، اب تو جان پر بن گئی ہے، اگر کرم نہ ہوا تو مارا جاؤں گا۔ اب جب سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ حاضری دے کر لوٹے تو اس کی آنکھیں روشن ہو چکی تھیں۔ اب سلطان نے مسکرا کر پوچھا کہ تم اب تک بے دلی اور بے توجہی کے ساتھ مانگ رہے تھے، اور اب جان کے خوف سے تم نے دل کی تڑپ کے ساتھ سوال کیا تو تمہاری مراد پوری ہو گئی۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ مانگنا تو اللہ تعالیٰ ہی سے چاہیے، کہ وہی دینے والا ہے، وہی دیتا ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خواجہ صاحب سے کوئی آنکھیں مانگے اور وہ عطا فرما دیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی ہی دینے والا ہے، اور مخلوق میں سے جو بھی کچھ دیتا ہے وہ اللہ سے ہی لے کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عطا کے بغیر کوئی شخص بھی ایک ذرہ بھی نہیں دے سکتا، چاہے نبی ہو یا ولی، چاہے امام الانبیاء ہو۔ تو اللہ کے عطا سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو اگر کسی نے خواجہ صاحب سے آنکھیں مانگ لی اور انہوں نے اللہ کریم کے عطا سے عنایت فرما دی، تو آخر یہ ایسی کون سی بات ہے کہ جو سمجھ میں نہیں آتی؟ تو یہ مسئلہ تو ڈاکٹر نے بھی حل کر دیا، کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ آج کل ڈاکٹر آپریشن کے ذریعے جو ہے وہ مردے کی آنکھیں لگا کر اندھوں کو بینا کر دیتے ہیں، ان کو دیکھنے والا کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال
اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ نے کسی نبی یا ولی کو مرض سے شفا دینے یا کچھ عطا کرنے کے اختیار دیا ہی نہیں، تو ایسا شخص جو ہے وہ یہ حکم قرآن کو جھٹلا رہا ہے. چونکہ قرآن پاک میں ہے نا کہ پارہ 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 میں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا قول نقل کیا گیا ہے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں پیدائشی اندھوں کو اور کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں. اب یہاں دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ مخلوق ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، کیا فرما رہے ہیں کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں. اور یہ کوئی اور کتاب نہیں ہے، یہ قرآن پاک میں ہے کہ جس کے جو قرآن پاک یعنی جس کا جو وہ کوئی بات اس میں غلط نہیں ہے، ہر بات اس میں حق ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، یعنی کوئی جو نا اپنی مرضی سے لکھ نہیں سکتا، کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا، یہ وہ قرآن ہے. تو اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے کہ جلاتا اور مارتا ہے. اور یہاں دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں جو وہ اللہ کے حکم سے جو وہ مردے زندہ کرتا ہوں. تو نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بھی ہے وہ اس کا ذاتی ہے، اس کو کسی نے نہیں دیا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جو طاقت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو طاقت عطا فرمائی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ مادرزاد اندھوں کو شفا دیتے تھے، کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتے تھے، اور مردے زندہ کرتے تھے. اللہ کریم نے اپنے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ طاقت عطا فرمائی کہ کسی غزوے میں کسی کو شاخ دے دی، اور وہ شاخ جو وہ تلوار کا کام کرنے لگی. اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ طاقت عطا فرمائی کہ ایک برتن میں انگلیاں ڈالی اور اس سے جو وہ پانی کے چشمے پھوٹ پڑے. کہ کس نے طاقت دی؟ اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طاقت عطا فرمائی کہ انہوں نے جو وہ ایک اسٹک وہ جب زمین پہ ڈالی تو وہ اژدہا بن گیا، بہت بڑا سانپ، اور جادوگروں کو جتنے بھی سانپ تھے سب کو وہ نکل گیا. پھر جب اس کو اٹھایا تو وہ نارمل اسٹک بن گئی. تو یہ طاقت کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے. اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا والا واقعہ ہے یہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک اور معجزہ کیا، اپنا ہاتھ مبارک جو ہے وہ بغل شریف میں ڈالتے اور اس کو جو نکالتے تو یہ سورج کی طرح روشن ہو جاتا اور چمکنے لگتا. پھر جب دوبارہ ڈالتے تو نارمل ہاتھ ہو جاتا. تو یہ طاقت کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام میدان تیہ میں تھے اور وہاں پانی کی ضرورت تھی، تو آپ نے جو وہ اپنی اسٹک اپنا عصا مارا پتھروں پہ تو ان سے پانی جاری ہو گیا. تو یہ طاقت کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے. پانی کس نے جاری فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اے خلیفہ امیر اہل سنت، تو سدا رہے سلامت، تو سدا رہے سلامت، تجھ پر ہو رب کی